یہ موقع در حقیقت ماہ جمادی الاولیٰ کی بنسبت رکھی گئی ہے، جس ماہ معظم میں، جس ماہ مکرم میں حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی میلاد و پیدائش عمل میں آئی ہے، اور اسی میلاد مبارک کے تحت روپال جیسے معروف گاؤں میں 14 دن سیرت مہدی موعود علیہ السلام کی مجالس رکھی گئی ہے، جس میں سے آج کی یہ نشست، یہ موقع دوسری نشست ہے۔ حاضرین گرامی، ایک مہدوی ہونے کے ناطے سے ہر مہدوی کو اپنی ایمان کی چند ایک بنیادی باتیں جاننی ضروری ہوتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی اسلام سے جڑا ہوا مسلک اور فرقہ ہو، اس کے ہاتھ میں، اس کے سر پر سب سے پہلے قرآن ہی ہوتا ہے۔ دنیا کا مسلم کوئی بھی فرقہ بغیر قرآن سے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، اپنی بات کا اظہار، اپنے خیالات کا اظہار قرآن ہی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مہدویوں پر یہ صدقہ عظیم رہا ہے کہ نہ صرف قرآن پاک بلکہ احادیث رسول، سیرت رسول، ان تمام چیزوں سے مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت پر ہم کو روشنی حاصل ہوتی ہے، مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کے ثبوت ہم کو ملتے ہیں، اور مہدویوں کا جو حقیقی مذہب ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت اور اس کی حقانیت کی باتیں ہیں۔ ہماری بنیاد قرآن ہے، ہماری بنیاد حدیث ہے، تو آئیے سب سے پہلے قرآنی ان آیات پر نظر ڈالتے ہیں جہاں امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا اور فرمایا کہ ان آیات میں مہدی وہ قوم مہدی اللہ تعالیٰ نے مراد لی۔ سب سے پہلے تو ہماری قوم مہدویہ کی جو سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ صرف ہمارے لیے ہے۔ یحبہم و یحبونہ کی جو تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمائی ہے مہدویوں کے تعلق سے کہ یہ وہ قوم ہے جو اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے، اس قوم کے لیے اللہ ہے اور اللہ کے لیے یہ قوم ہے۔ یہ جو نسبت ہے یہ ہماری سب سے بہترین بڑی بنیاد ہے کہ سوائے اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق کے ہمیں کوئی دنیاوی چیز، دنیا کی کوئی شے، دنیا کا کوئی رشتہ نہیں چاہیے۔ ہر رشتے سے افضل رشتہ، ہر رشتے سے بڑھ کر رشتہ اللہ اور بندے کا رشتہ ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام نے صرف اور صرف اسی رشتے کی گانٹھ کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور اس رشتے میں جو پختگی ہونے کے لیے آپ تشریف لائے، اور آپ نے صرف اور صرف
بندے کو خدا سے ملانے کی تعلیم دی۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں جملہ 18 آیات مہدی اور مہدویوں کے تعلق سے جو بیان کیے ہیں، اس میں سے سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي إِلَى الْأَخِيرِ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے رب نے آزمایا، بکلمات، چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس میں اس کو تمام کیا، ان کو پورا کیا، اس میں کامیاب ہوئے۔ قَالَ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تم کو لوگوں پر ایک امام بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے باری تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی ایک امام بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو سو الفاظ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا، اس میں جب وہ کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کو ان کی قوم کا امام بنایا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ میری ذریت میں سے بھی ایک امام بنا دے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ من ذریتی سے مراد بندے کی ذات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ من ذریتی سے مراد بندے کی ذات ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہے جو ایک اور امام بنائے گئے ہیں۔ موعود علیہ السلام نے اس بارے میں تفصیل بیان کی، خلاصہ بیان کیا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور جب آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو، ضرورت ہو، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو بس آپ کہہ دیجئے کہ مجھے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چہرہ کرنا قبول ہے، اپنی توجہ اللہ کی طرف کرنا قبول ہے، اور وہ بھی ایسا ہی کرے گا جو میرے بعد آئے گا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرے بعد آنے والا ہے وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت لاحق ہوتی تھی، اللہ نے ان کو تعلیم دی کہ تم میری طرف اپنا چہرہ گھما دو، اپنے آپ کو میری طرف توجہ دلا دو، اور جو ہے سو تمہارا معاملہ پورا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آیت کے آگے کے الفاظ ہے، جس طریقے سے میں اپنے آپ کو خدا کی طرف کر دوں گا، وہ بھی جو میرے بعد آئے گا، ہر معاملہ جب بھی اس کو پیش آئے گا، ہر معاملے میں وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی طرف پیش کر دے گا۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ وہ جو میرے بعد میری ہی طرح اپنی ہر حاجت کو اللہ کی طرف پھیر دے گا، جیسا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، ہر حال رب سمال، ہر حالت میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، تو اس طریقے سے ہر حالت میں اللہ کے حوالے کر دینا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع پیروی میں۔ جی بے شک۔
تو اس آیت سے بھی موعود علیہ السلام نے فرمایا وہ من اتبعن سے مراد بندے کی ذات ہے کہ وہ جو میرے بعد آئے گا وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہر حاجت پر اللہ کی طرف رجوع کر دے گا۔ اسی طریقے سے تیسری آیت جو قرآن پاک میں مہدویوں کے تعلق سے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اس آیت کے تعلق سے جو آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ مہدویوں کے اوصاف ہیں، یہ مہدویوں کے صفات ہیں، یہ وہ عقل مند لوگ ہیں، یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، یعنی کہ ذکر دوام ان کے اندر ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، ہر آدمی، ہر انسان ان تین حالتوں سے الگ نہیں ہو سکتا، یا تو کھڑا رہے گا، یا تو بیٹھا رہے گا، یا تو لیٹا رہے گا۔ مہدوی وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو ہر حالت میں اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، ذکر دوام میں رہتے ہیں۔ یہ مہدویوں کے اوصاف ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اس آیت کے تعلق سے فرمایا کہ یہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں یہ مہدوی لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چوتھی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں 54ویں آیت میں ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے جو مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان سے پھر رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اللہ کے دین سے، دین اسلام سے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ دین ہے، اس دین سے اگر انحراف کرو گے پھر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو میں ایک قوم کو لاؤں گا، یا یوں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میں ایک قوم کے ساتھ آؤں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ قوم مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم سے مراد مہدویہ قوم ہے، بندے کی قوم ہے، بندے سے وابستہ لوگ ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ مہدویوں کی بنیادی چیزیں ہیں۔ ہر مہدوی کو قرآن سے اپنی بنیاد دیکھنا چاہیے۔ ہم مہدوی کوئی نیا مذہب نہیں لائے ہیں، جیسا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بندہ ہیچ مذہب نیا اردیم، ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے ہیں، مذہب ما کتاب اللہ، وہ اتباع محمد رسول اللہ، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے بات کر رہے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے جن جن آیات کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اس آیت سے مراد بندے کی ذات ہے یا اس آیت سے بندے کی قوم جو سو مراد ہے، اسی کو ہم جو سو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری نسلوں میں بنیاد ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مہدویوں کی یہ بنیادیں ہیں جو قرآن کی روح سے ثابت کی گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، صدق اللہ العظیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وحی کی گئی ہے اس قرآن کی، اس قرآن کو اتارا گیا ہے، وحی کیا گیا ہے، کس لیے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے تم کو ڈرایا جا سکے۔ یہ قرآن تمہارے لیے کیوں اتارا گیا ہے؟
اللہ تعالیٰ قرآن کے نزول کی وجہ بتا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تم کو خوش کرنے کے لیے نہیں، تم کو جنت کے بشارتیں دلانے کے لیے نہیں، تم کو قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں، تم کو قرآن اتارا گیا ہے تاکہ تم کو اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، اور میں ڈرا رہا ہوں من بلغ، اور جو کوئی اس مقام پر پہنچے گا وہ بھی ڈرائے گا۔ تو یاد ہے آپ کو پٹن کے مقام میں جب ملا معین الدین نے اپنے شاگردوں کو بھیجا اور ان میں سے شاگردوں کو جو سوالات کیے، ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ رحمت کی امید کی آیتیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ سب سے پہلے تو یا مہدی موعود علیہ السلام آپ صرف اور صرف قرآن سے بیان کرتے ہیں، آیات قرآنی سے ہٹ کر بات نہیں کرتے، اور قرآن میں بھی صرف اور صرف عذاب اور وعید کی باتیں کرتے ہیں، رحمت اور امید کی باتیں نہیں کرتے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے حدیث رسول پیش کر دی تھی، اقوک من حذرک، تمہارا دوست وہ ہے جو تم کو ڈرا کر بات کرتا ہے، وہ عدوک من ضحکک، اور تمہارا دشمن وہ ہوتا ہے جو تم کو ہنسا کر بات کرتا ہے۔ آج یہ بات ثابت بھی ہو رہی ہے قرآن کی اسی آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تم کو ڈرایا جا سکے، اور جو کوئی اس مقام تک پہنچے گا وہ بھی اس قرآن کے ذریعے سے تم کو ڈرائے گا۔ الحمدللہ مہدی موعود علیہ السلام نے زیادہ تر وعید کی، ڈرانے کی آیات کو بیان کیا اور فرمایا کہ جس چیز سے فائدہ پہنچتا ہے بندہ وہی چیز بیان کرتا ہے۔ مہدویوں کی بنیاد کہاں سے؟ قرآن سے، اور قرآن وہی کہہ رہا ہے جو مہدی نے کہا ہے، اور مہدی نے بھی وہی کہا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی لیے تو مہدی موعود علیہ السلام کو قرآن کی مراد کہتے ہیں، مبین قرآن کہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے سورہ انعام میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 6 آیت میں اللہ فرماتا ہے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اور جبکہ اس قرآن کی طرف وہ کفر کریں گے، قرآن کی آیات کا انکار کریں گے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو اللہ کے اس قرآن کی وکالت کرنے والا بنا کر لائے گا، لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، جو ان کی طرح انکار کرنے والی نہیں ہوگی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا وہ وکالت کرنے والی قوم قوم مہدویہ، وہ جو وکالت کرے گی اس قرآن کے جیسو اور اوراق کو پکڑ کر، قرآن کے مصحف کو پکڑ کر بات کرے گی، قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کرے گی، اور ہر کافر کو جھٹلائے گی اور ہر جیسو بات پر ایمان لائے گی، وہ قوم کون ہوگی؟ موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا سے مراد وہ وکالت کرنے والی قوم قوم مہدویہ۔ اسی طریقے سے 7ویں آیت میں جو سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ دیکھیے فقیر نے پہلی ہی چند باتوں میں ایک بات رکھی کہ مہدویوں کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے ہم کو صرف اللہ اور اللہ کے لیے صرف ہم۔ مہدویوں کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا، ماں سوا اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب چیز کو چھوڑ دینا۔ دنیا، ترک دنیا تو ہمارے پاس فرائض ولایت میں ہی سے ہے۔ دنیا وہ ما فیہا، جتنی بھی دنیا کی آسائش کے آرائش کے سامان ہیں ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، یہاں تک کہ رشتے، ماں باپ اولاد، یہ جتنے رشتے ان سارے رشتوں کو بھی چھوڑ دینا اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ حقیقت میں مہدویت ہے۔ یہی موعود علیہ السلام کی تعلیم ہے، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ انفال کی اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، حسبک اللہ، تمہارے لیے صرف اللہ کا،
سبحان اللہ تمہارے لیے صرف اللہ کافی ہے، وہ من اتبع کا، اور جو تمہاری کامل اتباع کرے گا من المؤمنین، مومنوں میں سے، اس کے لیے بھی صرف اللہ کافی ہے۔ جو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہ تمہاری کامل پیروی کرنے والا مہدی، اس کے لیے بھی صرف اور صرف اللہ کافی ہے۔ مہدویوں کی تعلیم قرآن سے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو جب صرف اللہ کافی ہے تو نبی کے ماننے والوں کو بھی صرف اللہ ہی کافی ہونا چاہیے، ورنہ تم کون سی پیروی کر رہے ہو، کس نبی کی پیروی کر رہے ہو، تمہارا آئیڈل کون ہے، تمہارا رہبر کون ہے؟ اگر تمہارا رہبر تمہارا نبی ہے، اگر تمہارا رہبر تمہارا جو سو مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، تو اس کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے لیے صرف اللہ کافی ہے، مہدی کے لیے صرف اللہ کافی ہے، تو ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہونا چاہیے۔ یہ مہدویوں کی تعلیم ہے، بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے 8ویں آیت میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور جبکہ تفصیل بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے، حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ یہ جو تفصیل ہے یہ قرآن کی تفصیل ہے، یہ جو تفسیر ہے یہ قرآن کا بیان ہے، اور یہ قرآن کا بیان اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من لدن، ہماری طرف سے بیان ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا جو بیان ہوتا ہے، آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، لکھی ہوئی تفسیریں پڑھ لیتے ہیں، اس کے تحت شان نزول پڑھ لیتے ہیں، واقعات پڑھ لیتے ہیں، قصص پڑھ لیتے ہیں، ہم تمثیلات دیتے ہیں، لیکن ہم بیان قرآن نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کا بیان جو ہوتا ہے، اللہ کے کلام کا بیان وہ مقام رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، جو حکیم ہے، جو خبیر ہے، جس کے اندر کوئی روایات نہیں آتے، جس کے اندر کسی نبیوں کا، ولیوں کا، خلیفوں کا قصہ نہیں آتا، وہ صرف اللہ بیان کرتا ہے اور بندہ سنتا چلا جاتا ہے، گویا کہ صرف اور صرف اللہ بول رہا ہے اور بندے سن رہے ہیں، کوئی روایات، کوئی کتابات اس کے اندر ذکر نہیں ہوتی۔ اس کے قرآن کے بیان کے تعلق سے بات بیان کی جا رہی ہے ثم فصلت من لدن، اور جب تفصیل بیان کر دی جاتی ہے، تفسیر بیان کر دی جاتی ہے، وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ من لدن، ہماری طرف سے ہوتی ہے، جو حکیم اور خبیر، جو حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ قرآن اور اس کے بیان کے مقام کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چیز سے مراد قرآن کا بیان ہے جو مہدویت کا خاصہ ہے، مہدویت کا خاصہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ ہود میں 17ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا ہی بہتر ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینہ لے کر، واضح دلیل لے کر آیا ہے۔ وہ اس شخص کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص کوئی اور نہیں، بندے کی ذات اس شخص سے مراد، بندہ ہی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل اپنے رب کے پاس سے لے کر آیا ہے، وہ بندے کی ذات۔ اسی طریقے سے 10ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ یوسف کی 108 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں کیا فرما رہا ہے؟ قل، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے، ادعو، میں تم کو دعوت دیتا ہوں، اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کی دعوت ہو رہی ہے۔ وہ دعوت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، بلکہ دلا رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور دعوت کس کی ہے؟ اللہ کی دعوت ہے۔
میں تم کو دعوت دیتا ہوں، میں تم کو بلاتا ہوں الاللہ، اللہ کی طرف، علی بصیرت، کس بات پر اللہ کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کے دیدار کے لیے۔ کس چیز کی دعوت ہے؟ اللہ کے دیدار کی، اللہ کی طرف، اللہ کے دیدار کی دعوت پہ بلاتا ہوں۔ کون بلاتا ہوں؟ انا، میں، وہ من اتبعنی، اور وہ جو میرے بعد آنے والا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو میرے بعد آنے والا ہے، وہ من اتبعنی سے مراد، اس من سے مراد بندے کی ذات ہے، مہدی کی ذات۔ رسول اللہ اللہ کی طرف، اس کے دیدار کی طرف بلائیں گے۔ آج ہم صرف بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے دیدار کی طرف، لیکن حقیقت میں جو دعوت دیدار جو دی ہے وہ رسول اللہ نے اور مہدی مراد اللہ نے دی ہے۔ آؤ اللہ کے دیدار کی دعوت کی طرف، میں بلاتا ہوں اور وہ بلائے گا میرے بعد جو مہدی بن کر آئے گا۔ یہ کتنے دلائل مہدیت کے قرآن سے ہم کو حاصل ہو رہے ہیں۔ 10 آیتیں ہم نے اب تک پڑھ لی۔ 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ملائکہ میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ۔ ایک ایک آیت مہدویت کی جو سو جڑیں ہیں، ایک ایک آیت مہدویت کا تبصرہ ہے، مہدویت کی افہام اور تفہیم ہے۔ ایک ایک آیت کو سمجھیے کہ ایک ایک آیت میں کئی تعلیمات بھی بتائی جا رہی ہیں۔ کہیں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، کہیں ذریت کی تعلیم ہو رہی ہے، کہیں پر اللہ اور بندے کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ حسب اللہ، تمہارے لیے صرف اللہ کافی ہے، بندے کے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ کہیں قرآن کے بیان کو بتایا جا رہا ہے، کہیں دیدار کی دعوت ہو رہی ہے، تو کہیں پر ترک کی بات ہو رہی ہے، ترک دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب، اور پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ قرآن جیسی کتاب کس کی وراثت ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا کلام اللہ کی وراثت ہو سکتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو اپنے دین کے لیے چنا ہے ان کو اللہ تعالیٰ وارث بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر ہم نے جب اس قرآن کتاب کا وارث بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، جو کہ وہ لوگ ہیں جو چن لیے گئے ہیں ہمارے بندوں میں سے، ومنہم، ان میں سے وہ کون ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہے، ظالم لنفسہ، جو اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، وہی ہماری اس کتاب کے وارث ہیں جن کو ہم نے چن لیا۔ کون ہے جو آج اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو پر ظالم بنتا ہے؟ سوائے مہدویوں کے اندر کہیں آپ کو تعلیم دیکھنے کو نہیں ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک زبردست صحابی رہتے تھے، حضرت اویس قرنی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا اویس قرنی سے، اے اویس قرنی ذرا بتائیے آپ سب سے زیادہ کب خوش ہوئے؟ آپ کو سب سے زیادہ خوشی کب حاصل ہوئی؟ تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، فرمانے لگے، دو مرتبہ میں بہت خوش ہوا۔ کہا کہ بتائیے وہ کون سے اوقات تھے، وہ کون سا جو سو معاملہ تھا، وہ کون سے پل تھے، لمحات تھے جب کہ آپ خوش ہوئے؟ کہا کہ ایک مرتبہ جبکہ میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور اچانک ایک جو ہے سو کتا میرے پاس آیا اور اس نے مجھ پر پیشاب کر دیا۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اپنے نفس پر ظلم ہو رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے،
ایک بد جانور، ایک حرام جانور پیشاب کر رہا ہے اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ مجھے بے حد خوشی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ میں اسی لائق ہوں، میں کچھ ہوں ہی نہیں، میری ذات، میری حیثیت، میرا وجود کچھ ہے ہی نہیں. مجھ پر کوئی پیشاب کر دے تو چلے گا، کیونکہ میں حقیقت میں کچھ نہیں ہوں. اپنے آپ پر اتنا ظلم، اپنے نفس کو اتنا فنا کر چکے تھے، نیست ہو چکے تھے کہ خودی کو، انا کو باقی ہی نہیں رکھا ہے کہ جانور کے سامنے تک کہہ دیتے ہیں کہ مجھے تو اس کے اس فعل پہ، اس کے اس کام پر خوشی ہوئی. سب کو تعجب ہوا، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. کتنا عاجزی اور انکساری نمرتا کی انتہا ہے، مٹی پن کی انتہا ہے کہ ایک جانور پیشاب کر دیا اور اف تک نہیں کہا، بلکہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہاں میں اسی لائق. پھر پوچھا گیا کہ دوسری مرتبہ، کہا کہ راہ چلتے ہوئے ایک آدمی نے مجھے ایک زوردار جو سو مکہ مار دیا تو مجھے اس پر بھی بہت خوشی ہوئی. جبکہ معاملہ کیا تھا، کیوں مارا گیا، کیا وجہ سے مارا ہے، کچھ مجھے پتا نہیں، بس اس نے مجھے مارا اور چلا گیا اور مجھے اس پر کوئی سوال، کوئی سندے، کوئی پریشانی، کوئی جنبش نہیں ہوئی کہ آخر کیوں مارا. کہا کہ میں اسی لائق ہوں کہ مجھے مارو. مہدی موعود علیہ السلام نے اسی تعلق سے فرمایا ہے کہ مہدی اور مہدویوں کا خون حلال ہے اور ان کا مال حلال ہے، آؤ ہم کو لوٹ لو، آؤ ہم کو مار دو. ہماری عاجزی اور ان کے ساری یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. یہ مہدویوں کی پہچان ہے. اسی پہچان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اپنی کتاب کا ان کو وارث بنایا ہے، اپنے بندوں میں سے ان کو چنا ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. ہم نے ان کو اپنا قرآن کا وارث بنایا ہے. مہدی موعود السلام فرماتے ہیں مہدویوں سے یہ خطاب کیا گیا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے 12ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد میں 38ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور سن لو اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو تمہاری طرح ہرگز پھرنے والی نہیں ہوگی. اس قوم سے مراد قوم مہدویہ ہے. دیکھیے کئی ایک مقامات پر مہدی کا ذکر آ رہا ہے، کئی ایک مقامات پر قوم مہدویہ کا ذکر آ رہا ہے. ہم قوم ہیں، کیسی قوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہم کو قوم کہہ کر پکارا ہے. کہیں فرمایا ہے قومن غیرہم کہ ان کی طرح جو سو قوم نہیں ہوگی. کہیں فرما رہا ہے کہ جو سو یحبہم و یحبونہ کی قوم کہا ہے. اور اسی طریقے سے کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمٌ، ایسی وکالت کرنے والی قوم آئے گی. کئی جگہ پر مہدی کا ذکر آیا ہے تو کئی ایک جگہ پر قوم کا ذکر کیا گیا ہے. ہم کوئی معمولی قوم نہیں ہے، ہم وہ قوم ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں کیا ہے. اسی طریقے سے 13ویں آیت میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. الرحمن رحمان، علم القرآن قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. خلق الانسان، پھر ایک انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان سکھایا. مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان سے مراد جس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے پیدا اور تخلیق کی، اس انسان سے مراد بندے کی ذات. اللہ نے مہدی کو پیدا کیا اور اس کے ذریعے سے اس قرآن کا بیان کروایا. اسی طریقے سے سورہ واقعہ میں 14ویں جو سو آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بہت تھوڑے ہوں گے آخر والوں میں سے. یہ آخر والے کون ہیں؟ یہ آخری والے کون ہیں؟ لوگ کہتے ہیں
عیسیٰ اور مہدی مل کر آئیں گے، اگر عیسیٰ اور مہدی مل کر آئیں گے تو آخر کون ہوں گے؟ کیا عیسیٰ اور مہدی والے آپس میں جھگڑا کریں گے کہ ہم آخر میں کون ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو اکثر ہماری مساجد میں لکھی جاتی ہے، لگوائی جاتی ہے تسبیح بنا کر، کیف تہلک امتی انا فی اولیہا، میں اول ہوں، وہ عیسی ابن مریم فی آخریہا، جو آخر میں آئیں گے، والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا، اور مہدی اور مہدی کے ماننے والے جو بیچ میں ہوں گے، مہدی جو میری اطرت میں سے بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے وہ بیچ میں ہوں گے، اور آخری میں کون ہوں گے؟ وہ مہدویہ ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، وہ قلیل من الآخرین، اور آخرین میں سے رہیں گے، تھوڑے سے رہیں گے، مسلمان رہیں گے، کتنے رہیں گے؟ زیادہ مسلمان نہیں رہیں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کی زیادتی ہو جائے گی، کثرت ہو جائے گی، نہیں، آخری وقت میں قرب قیامت میں مسلمان تھوڑے ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مسلمان تھوڑے سے رہیں گے، دجال کو ماریں گے، اور پھر قیامت کا وقت شروع ہو جائے گا، وہ قلیل من الآخرین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس پر دلیل بنتی ہے، بدأ الاسلام غریب سیعود کما بدا، اسلام غریبی میں پیدا ہوا اور آخری وقت بھی غریب ہو جائے گا، تو غریب ہو جائے گا آخری وقت بھی، تو غریب کون ہوں گے؟ وہ مسلمان ہوں گے، وہ مہدوی ہوں گے جو آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں۔ مہدی موعود السلام نے فرمایا یہ خلیل سے مراد، اس آخرین سے مراد مہدویہ قوم، آخری وقت رہیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گی۔ اسی طریقے سے سورہ واقعہ میں ایک اور جگہ 40ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، 15ویں آیت ہے یہ، وَثُلُثٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور 1/3 حصہ رہ جائے گا آخرین میں سے، ثلثٌ، تیسرا، پہلا حصہ رسول اللہ کے ساتھ کا، دوسرا حصہ مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ کا، اولیہا اوسطیہا و آخرین، اور تیسرا حصہ رہ جائے گا آخرین میں سے، اس تیسرے حصے کی وضاحت حدیث کر رہی، یہ مہدویہ رہیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی پیروی میں دجال کو ماریں گے اور پھر قرب قیامت کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اسی طریقے سے 16ویں آیت میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور آخرین میں سے رہیں گے جبکہ وہ اس کی طرف ملاقات کے لیے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف ملاقات کے لیے نکل جائیں گے جو آخرین میں سے ہوں۔ اسی طریقے سے 17ویں آیت میں سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے 19ویں آیت میں ارشاد فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اور بے شک قرآن کا بیان پھر اللہ ہی کے ذمے میں ہے، ثم ان علینا، اللہ کہہ رہا ہے پھر ہمارے ذمے ہے، ہم پر ہی ہے اس کا بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے پڑھانے والے ہیں، اور ہم ہی اس کا بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہر نسبت کو، ہر معاملے کو اپنی طرف رکھا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نزول کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ تیز تیز مت پڑھیے، اس کا پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تعلق سے اپنی نسبت ظاہر کی کہ قرآن کے معاملے میں میں ذمہ دار ہوں۔ اسی طریقے سے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے بیان کی جو اللہ نے حفاظت کی ہے اور اپنی طرف کی ہے، اس قرآن کے بیان کے لیے بندے کو اللہ نے مراد اللہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا، اور جو ہے ثم ان علینا بیانہ کا معاملہ مہدی موعود علیہ السلام سے ادا کیا۔ اسی طریقے سے 18ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بینہ میں ارشاد فرماتا ہے
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جبکہ تفرقہ پیدا کریں گے، فرق کریں گے جن کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کوئی تفرقہ کتاب کے تعلق سے لوگ نہیں کر پائیں گے، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، لیکن جب کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے گی، اور اس واضح دلیل سے مراد مہدی موعود علیہ السلام کی ذات۔ واضح دلیل جب قرآن کو لے کر ہر کوئی تفرقہ فرقہ بندی کر رہا ہے، بیانات کر رہا ہے، یہ سارے تفرقے اس وقت ختم ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ کی یہ دلیل مہدی موعود علیہ السلام آئے گی، اور جب مہدی موعود علیہ السلام آئیں گے تو سارا تفرقہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بینہ سے مراد بندے کی ذات ہے، بندہ ہی وہ اللہ کی دلیل ہے جو بینہ بن کر آیا۔ تو یہ 18 آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کی نسبت بیان فرمائی ہے اور قوم مہدویہ کی نسبت بیان فرمائی ہے۔ حاضرین گرامی، ضروری اس بات کی جو سو ہم کو ضرورت ہے کہ ہم قرآنی آیات پر اکثر اور بیشتر ان کے اوپر غور و فکر کرتے رہیں، ان کی تلاوت کرتے رہیں، ان کے تعلق سے جو بھی بیانات آئے ہیں، جو بھی اندر شان نزول آئے ہیں، موعود علیہ السلام کے فرامین آئے ہیں، ان کو گہرائی سے پڑھیں، ان کو گہرائی سے سوچیں، ان پر اپنے جو تدبرات کو استعمال کریں اور پھر اپنے ایمان کو اور جلا بخشیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بنیادی باتوں میں سے، جیسا کہ مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت ایک بنیاد ہے، ان کی تاریخ ہندوستان میں ایک بنیاد ہے، ان کے اخلاق ایک بنیاد ہے، تو اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے حدیثیں بنیاد ہیں، آیات قرآنی بنیاد ہے۔ یہ بنیادوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اکثر پڑھتے رہیں اور اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مہدی موعود علیہ السلام کے جو تعلق سے ان کی جو سو پیشنگوئیوں بتائی جائیں گی، بیان کی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔